الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا فقیر اور محتاج قرار دے کر اپنے آپ کو غنی قرار دیا ہے، اور اس میں اپنے بندوں کی محتاجی کو بھی بیان فرمایا کہ ہر موڑ پر انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، انسان بڑا کمزور ہے، کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لینے کے لیے، طلب کرنے کے لیے اس نے ایک طریقہ رکھا ہے دعا کا،
میرے بندے مجھ سے مانگ لیں، جو ان کی ضرورت ہے یہ مجھ سے مانگیں۔ تو وہ جو اللہ سے مانگنا ہے وہ جو ایک دعا کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سوال کے ذریعے سے اپنے بندوں کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان فقیر ہے، اللہ کے در کا سوالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو یہ علم ہے کہ میرے بندے کی ضرورت کیا ہے، میرے بندے کو کیا چاہیے، مگر یہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے پر اس کو عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے تو بھی یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے اس پریشانی سے اللہ تو ہی نکالنے والا ہے۔ تو گویا دعا کا تعلق صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ضرورت پوری ہو چکی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے زیادہ انعام پر اگر پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالنے والا بھی ہے۔ اور موجودہ حالات کے پیش نظر بارش اللہ تعالیٰ کی جہاں پر بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، اگر گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، پانی ناپید ہو، جو لوگ بورنگ کرتے ہیں کئی فٹ نیچے پانی نہیں ملتا، پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے، آسمان سے بھی پانی نہیں برستا، بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہر دور کے اندر ہر امت کے لیے، ہر جاندار کے لیے پانی ایک اہم ضرورت ہے۔ اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ ادوار میں بھی امتوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر اس بارش کے حصول کے لیے دعائیں کی، اور وہ بھی میدانوں کی طرف نکلے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسائے۔ اور اس امت محمدیہ کے اندر بھی ایسا ہی ہے، جب بارشیں نہیں برستی، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک دعا کا سہارا ہے کہ ہم اس ذریعے سے اللہ سے مانگیں۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ نے نماز استسقاء ادا فرمائی، اور اس کے اندر بھی دعا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ بارش برسا۔ کیوں؟ یہ انسانوں کی، جانوروں کی، جانداروں کی ایک ضرورت ہے۔ اگر یہ بارشیں نہ برسیں تو زمینیں جہاں خشک ہو جاتی ہیں، جانور جہاں مرنا شروع ہو جاتے ہیں، قحط سالی نظر آتی ہے، انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ بارشیں زیادہ ہو جائیں تو بھی ایسا ہی ہے کہ انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر جاندار کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے ساتھ ساتھ بندوں کا ایک امتحان بھی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو، تو قرآن مجید اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، وہ بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہاں کافروں اور مشرکوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کی پریشانی کو بھی دور فرماتا ہے۔ جیسے قرآن مجید بیان کرتا ہے، مشرکین، کفار جب کشتی میں سفر کرتے ہیں سمندر کے اندر، تو غیانی آتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، جان خطرے میں ہوتی ہے کہ ابھی کشتی ڈوب جائے گی، تو وہاں پر وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں کنارے پہ لگا لے، اس پریشانی سے بچا لے، ہم کہیں مر نہ جائیں، ڈوب نہ جائیں۔
उन मुशरिकों को, उन काफिरों को, अल्लाह के दीन के इनकारियों को उस वक्त बचाने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि वो तो काफिरों की भी दुआओं को सुनता है। सुनता ही नहीं बल्कि कबूल भी फरमाता है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला से जब भी हम मांगते हैं, सवाल करते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता भी है और कबूल भी फरमाता है। चुनाचे इंसान की जितनी ज़रूरतें हैं, कुछ तो अल्लाह ताला खुद ही पूरी फरमाता है और कुछ इंसान अल्लाह ताला से जो दुआएं करता है या मांगता है, उसके मांगने के बाद पूरी होती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबाई कराम के साथ नमाज इस्तिस्का के लिए निकल जाना कि हम बारिश तलब करेंगे। क्या अल्लाह ताला को नहीं पता कि मेरे बंदे परेशान हैं, इनको पानी चाहिए? अल्लाह ताला अपने बंदों की ज़रूरियात को जहाँ बिन मांगे अता फरमाता है, वहाँ कभी कभी उनको मांगने पर मजबूर भी करता है। फिर वो निकलते हैं नमाज इस्तिस्का के लिए, फिर दुआएं करते हैं, फिर बारिश बरसती है। तो ये अल्लाह से मांग कर लेना, ये भी अल्लाह ही ने बताया कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि दुआओं को कबूल करने वाला और सुनने वाला तो मैं ही हूँ। इस नमाज इस्तिस्का के अलावा एक जो दुआ का तरीका है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम राहिमहुमुल्लाह अजमाइन ने अपनी सहीहैन में एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या ज़िक्र किया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस वाक़े का रावी हैं। बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। मिंबर के बिल्कुल सामने मस्जिद नबवी का दरवाज़ा था। ये दौरे नबूवत की बात है। उस वक्त जो मस्जिद नबवी थी, उसमें जो मिंबर था, उसके बिल्कुल सामने दरवाज़ा था। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि उस सामने वाले दरवाजे से एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया और आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी मर रहे हैं, अमवाल ख़त्म हो रहे हैं, ज़मीनें खुश्क हो रही हैं। उसने अपने परेशानी का जो इजहार किया, गोया कि इंसान की ज़िंदगी तंग हो रही है, जानदारों की ज़िंदगी तंग हो रही है। गोया कि रास्ते भी इस काबिल नहीं रहे कि हम लोग सफ़र कर सकें। इंसान जब सफ़र करता है, ज़मीनी सफ़र, गाड़ियों पर, जानवरों पर, तो आप जानते हैं कि आप जानवर पर जब सफ़र करेंगे, वो आपकी सवारी होगी, आप वो रास्ता इख्तियार करेंगे जहाँ रास्ते में कहीं पानी हो, कोई चश्मा हो, कोई तालाब हो, जहाँ पर आपको पानी मिल सके। अगर चश्मे और तालाब ना हों तो आप पानी कहाँ से पिएंगे? जानवर पानी कहाँ से पिएगा? उसने उस परेशानी का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इजहार किया कि अब तो रास्ते भी कट गए, रास्ते भी इस काबिल नहीं हैं कि हम कोई लंबे सफ़र कर सकें। हमारे पीने के लिए पानी नहीं है तो जानवरों के लिए पानी कहाँ से होगा? ज़मीनें खुश्क हो गई, फसलें खुश्क हो गई, कहत साली का समा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा कि आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला बारिश बरसाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। उस शख्स की बात को सुना और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को उठाया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उसकी बात को सुनकर अल्लाह ताला से दुआ शुरू कर दी। आप मांगने लगे, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाह हम पर बारिश बरसा, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाह हम पर बारिश बरसा, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाह हम पर बारिश बरसा।
انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم سخت گرمی کوئی بادلوں کا نشان نہیں تھا. گرمی کے موسم میں بادل کہاں ہوتے ہیں؟ سخت دھوپ ہو، تپش ہو، گرمی ہو، گرمی کی شدت ہو تو بادل کہاں ہوتے ہیں؟ گرمی کے موسم میں تو بارش نہیں ہوتی، گرمی میں تو گرمی ہی پڑتی ہے. کہتے ہیں کہ بادل کا کوئی ٹکڑا ہمیں آسمان پہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ موسم ہی ایسا تھا. ابھی ہم جو پچھلے جون جولائی کے مہینے گزار کے آئے ہیں سب کو اندازہ ہے کتنی شدید گرمی تھی. پورا دن گزر جاتا، پسینہ خشک نہیں ہوتا. اور پھر جو عرب کا علاقہ ہے وہ تو آپ کو پتہ پہاڑی علاقہ، اس سے بھی گرم علاقہ ہے. وہاں تو پانی کی لائنوں کے اندر بھی پانی گرم آتا ہے. وہاں تو اے سی کے بغیر رہنا ہی ناممکن ہے. جو لوگ وہاں گئے ہیں حج عمرے کے لیے ان کو بخوبی اندازہ ہوگا. اور پھر آج کے دور کی بات نہیں، آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت کہ جب کہ اتنی ساری چیزیں سہولتیں عام نہیں تھیں، کیسا دور ہوگا، کیسی گرمی ہوگی. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کوئی بادل نہیں تھے. ہم لوگ جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکلے ہیں تو کہتے جو سامنے پہاڑی تھی اس کے پیچھے کی طرف سے اچانک بادل آنا شروع ہو گئے اور وہ بادل بالکل ایسے چڑھ کے آئے ہمارے اوپر، بادل پھیل گئے. اور کہتے ہیں کہ پھر بارش برسنے لگی. پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے پورا ہفتہ سورج نہیں دیکھا. سورج نہیں دیکھا مطلب بادل چھائے رہے، بارشیں ہوتی رہی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ آیا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد کے سامنے والے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا. وہ وہی تھا یا کوئی اور تھا، بہرحال ایک شخص داخل ہوا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور جو راستے ہیں یہ بھی کٹ چکے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو راستے ہیں وہ بھی بہہ گئے، راستے بھی کٹ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش کو بند کر دے، بارش کو روک دے. اب یہ جو بارش ہو رہی ہے اتنی تیز ہے، پورا ہفتہ بارش ہوئی. اب لوگ پریشان ہوئے اور ایک سائل نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. اور جب پانی ہر طرف پھیل جائے تو پھر انسان کے لیے زندہ رہنا تو مشکل ہوتا ہی ہے، جانوروں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. لوگوں کا سامان، جانور، فصلیں، ہر چیز بہہ جاتی ہے. آنے والے نے عرض کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا شروع کر دی. اور آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم حوالینا ولا علینا. اللہ ہمارے اوپر نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد دائیں بائیں جو علاقے ہیں، کون سے علاقے؟ اللہم علی الاکامی والضراب. اللہ جو ریتلے علاقے ہیں، جو ٹیلے ہیں، جو پہاڑیاں ہیں، والاودیتی اور ان کے بیچ میں جو وادیاں ہیں، پہاڑیوں کے بیچ میں جو وادیاں ہوتی ہیں، ومنابت الشجر اور جہاں درخت وغیرہ ہیں، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے اس بارش کو وہاں شفٹ فرما دے، وہاں برسے. اللہ ہم پر نہ برسا. ایک ہفتہ بارش ہوئی، شدید بارش ہوئی، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، راستے بھی بند ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. اللہ کا شکوہ نہیں کیا، اللہ کا شکوہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو بھی علم تھا کہ اتنا پانی ہے، میرے بندوں کے لیے مشکلات ہیں، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق بھی دینا تھا کہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، جب تمہاری مانگ پوری ہو جائے پھر بھی ہاتھ اٹھاؤ.
اور پھر ہاتھ اٹھاؤ، یہ دعا کرو کہ اللہ اب یہ بارش وہاں برسا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بادل چھٹنے لگا۔ آپ نے دعا فرمائی، جو بادل جمع ہوا تھا، بارشیں برس رہی تھیں، وہ الگ الگ ہونے لگا، پھٹنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسم صاف ہو گیا اور بارش اللہ تعالیٰ نے شفٹ فرما دی ایسے علاقوں، صحراؤں، وادیوں، ریتلے علاقے کی طرف جہاں اس کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسائی۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ جب ہماری ضرورت ہو تو بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اسی کے فقیر ہیں، اسی سے مانگنا ہے، اور جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی بارش برسائے تو پھر ہمیں شکوہ نہیں کرنا بلکہ دعا کرنی ہے، اللہ اس کو وہاں برسا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بارش ہوئی، شدید بارشیں، صحابہ کرام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارش کے اندر نہا رہے تھے اور فرما رہے تھے یہ پاکیزہ اور طاہر پانی ہے جس کو ابھی تک کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے، بارش برس رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر بارش پڑ رہی تھی، آپ نے اپنے کپڑے کو بھی ہٹا لیا تاکہ میرے کپڑوں کے علاوہ میرے جسم پر یہ بارش کا پانی لگے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے ساتھ اظہار محبت بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا، اور ان نعمتوں کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے تو بارش برستی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی بتلائیں۔ جب بارش ہو اور تیز بارش ہو تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، اللہ اس کو نفع والی بنانا، یہ فائدہ مند بارش ہو، اللہ اس کو نفع بخش بنا دے، اس سے لوگوں کے نقصان نہ ہوں، یا اللہ اس کو نفع والی بارش بنانا، فائدے مند بنانا جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، فصلوں کا فائدہ ہو، انسانوں اور جانوروں کا فائدہ ہو، ان کے لیے پانی جو ہے وہ جمع ہو جائے، اللہ اس کو فائدے مند بنانا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب بارش زیادہ ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے سے ہم اس بارش کے نفع بخش ہونے کے لیے سوال کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بارش کے ساتھ تیز آندھی اور ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب تیز آندھی چلتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ جو تیز ہوا یا آندھی چل رہی ہے اس کے اندر بھلائی کا، جو اس کے اندر بھلائی ہے میں اس بھلائی کا، اس خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کو خیر والی بنانا، اس تیز ہوا اور آندھی کے ذریعے سے نقصان نہ ہو، اس کو نقصان والی نہ بنانا، خیر والی بنانا، اور اس کی خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِي، اور جس خیر اور بھلائی کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اس خیر اور بھلائی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہوائیں چلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ تیز ہوائیں چلانا اور آندھی یا طوفان کی کیفیت بنانا یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اسی نے معمور کی ہیں۔ کتنی ساری قومیں ہیں تیز ہوا کے ذریعے سے، آندھی اور طوفان کے ذریعے سے اللہ نے ان کی آبادیوں کو اٹھایا اور آسمان کی طرف لے جا کر الٹا پٹک دیا۔ یہ تیز ہوائیں اور آندھیاں کبھی عذاب کی شکل بھی اختیار کرتی ہیں۔ آپ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنانا، اور اس میں جو خیر ہے وہ خیر اور بھلائی ہمیں عطا فرمانا تاکہ ہم نقصانات سے بچ جائیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللہ اس کے نقصان سے اور اس کے اندر جو بھی شر ہے اس سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِي، اور جس شر اور نقصان کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے اس سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اگر تیرا حکم ہوا ہے اس تیز اور آندھی کے ذریعے اس سے کوئی نقصان ہونا ہے
اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، ہمیں نقصان سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے سے، اس سہارے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اگر نقصان والی چیز ہے تو پناہ طلب کر رہے ہیں، اگر خیر والی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بارش کو، تیز ہوا کو، آندھی کو یا طوفان کو برا کہے یا اس کو گالی دے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے معمور ہوتی ہے۔ ان کو چلانے والا، ان کو بھیجنے والا اللہ ہے۔ اگر آپ اس سے ڈر رہے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس کے نقصان سے اللہ آپ کو بچائے۔ اس میں جو نقصان ہے اللہ اس سے آپ کو بچائے، آپ اللہ سے یہ دعا کریں، کیونکہ بھیجنے والا وہی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو گالی دیتے ہیں تو گویا آپ اللہ کے حکم سے معمور چیزوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جب بارش برستی ہے تو آپ سنتے ہیں کہ بادل کس طرح گرجتے ہیں اور بجلی کس طرح چمکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہے ہوتے اور اس دوران گرج کی آواز کو سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے اور فوراً دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، کیونکہ ہر موقع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائیں اور دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ دعا پڑھتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ یہ بجلی بھی، کڑک بھی اسی کی تسبیح کر رہی ہے اور فرشتے بھی اسی کے ڈر سے اس کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بجلی کو، اس کڑک کو بھی حکم دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرے، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے معمور ہے۔ یہ جو ہم گڑگڑاہٹ کی آواز سنتے ہیں، گرجنے کی آواز سنتے ہیں، در حقیقت یہ اپنی زبان کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو آپ بھی اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ ہر ایک مخلوق کا انداز اپنا اپنا ہے، ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرج کی جب آواز کو سنتے تو یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر اپنے بندوں کے لیے آسانیاں بھی بڑی رکھی ہیں۔ حالیہ صورتحال، بارشوں کی، سیلاب کی، یقیناً پورا ملک پریشانی کے اندر ہے اور ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا۔ اور شریعت نے جو آسانیاں رکھی ہیں ان آسانیوں کو استعمال کرنے کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے جب شدید سردی ہوتی، سرد رات ہوتی یا بارش والی رات ہوتی تو آپ مؤذن کو اذان کے اندر ان کلمات کو کہنے کا حکم دیتے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر الا صلوا فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم کے الفاظ کہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اس بارش اور سردی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ رخصت رکھی ہے کہ وہ آنے کے بجائے اپنے گھر پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ہے شدید بارش اور دوسرا ہے شدید سردی۔ یا سردی کے اندر بارش ہو تو سردی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام ایسے مواقع پر اپنے ماننے والوں کے لیے جو آسانی رکھتا ہے وہ یہ کہ لوگ جب آئیں گے کیچڑ کے اندر، بارش کے اندر، اور موجودہ صورتحال سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نالیاں اور گٹر جو ہیں وہ بھی ابل رہے ہوں، ان کا بھی پانی گلیوں کے اندر ہو اور بارش کا پانی بھی ہو، تو آنے والے نمازی حضرات اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو اس طرح کیسے بچا سکتے ہیں جیسے وہ خشکی میں آتے تھے؟ یقینی بات ہے اس سے چھینٹیں بھی پڑیں گی، کپڑے بھی خراب ہوں گے،
تو یہ شریعت کی طرف سے ایک رخصت اور آسانی ہے ایسی صورتحال کے اندر جب لوگوں کے لیے آنے میں دشواری ہو۔ ہاں اگر راستے ٹھیک ہوں، وہ آ سکتے ہوں، تو پھر تو شریعت کی طرف سے رخصت نہیں ہے۔ مگر ایسی سیلابی صورت کے اندر جب لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہو تو پھر شریعت نے ان کے لیے آسانی رکھی۔ اور مؤذن کو جو حکم دیا گیا، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ ہمارے ہاں تو پورے ملک کے اندر بے شک لوگ بارش کے اندر تیرنا شروع ہو جائیں، مگر اذان جب بھی ہوگی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہی ہوتی ہے۔ صورتحال جیسی بھی ہو، شریعت جو حکم دے رہی ہے، ہم اس حکم کو نہیں دیکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تعلیم دی کہ مؤذن لوگوں کو ایسی صورتحال کے اندر یہ حکم پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت دی گئی ہے کہ لوگ گھروں میں نماز ادا کریں، بارش ہو، سیلاب ہو، لیکن مسجد سے جو اذان ہوگی وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، کسی کے آنے کا راستہ ہو یا نہ ہو۔ میں یہاں صرف نیول کی بات نہیں کر رہا، آپ سمجھے صرف میں نیول کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہے۔ ملک بھی ڈوبا ہوا، گھر بھی ڈوبے ہوئے، مساجد کے اندر بھی پانی، لیکن مؤذن اذان کیا دے رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورتحال کے اندر بھی کیا مؤذن کے لیے یہی حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہی بولے گا کہ نماز مسجد کے اندر آ کے پڑھو؟ بلکہ مؤذن کے لیے حکم اس لیے کہ مؤذن کو بھی یہ تعلیم اور تربیت نہیں دی گئی، اس کو ایک ہی اذان سکھائی گئی ہے۔ اور پورے ملک کی صورتحال کو دیکھ لیں، جہاں بھی اذان دے گا مؤذن، اس سے پوچھ لے یہ والا مسئلہ، وہ کہے گا میں نے آج تک سنا ہی نہیں کسی سے۔ کسی بندے سے پوچھ لے، وہ بولے گا ہمیں اس مسئلے کا کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جو شریعت رخصت دیتی ہے، جب ہم منبر سے اس کو بیان نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے بعد صحابہ اکرام کا دور تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے، چچا زاد تھے، مسجد کے اندر موجود تھے اور شدید بارش ہو رہی تھی۔ مؤذن جب اذان دینے لگا تو مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر صلو فی بیوتکم یا الا صلو فی الرحال، یہ کلمات کہنا۔ چند افراد جو مسجد کے اندر موجود تھے جب اذان ہونے لگی تو انہوں نے بڑے تعجب کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا کہ بھئی آپ یہ کیا مؤذن کو بول رہے ہو کہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تم میری اس بات پر تعجب کر رہے ہو نا کہ میں مؤذن کو بول رہا ہوں کہ تم اذان کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہیں کہو گے، بلکہ کہو گے نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو، تو تم لوگ اس پر تعجب کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا مجھ سے جو ذات بہتر تھی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی، اس میں یہ کہ کیچڑ کے اندر بارش جب شدید ہو رہی ہو، لوگوں کے لیے آنا دشوار ہو، اس وقت مؤذن کو بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ اذان کے اندر ان کلمات کو تبدیل کرے گا۔ آپ دیکھیں حرمین کے اندر مکہ مدینہ جب وہاں شدید بارشیں ہوتی ہیں، ایسی صورتحال ہوتی ہے، تو وہاں پر مؤذن جب اذان دیتا ہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر انہی کلمات کو کہتا ہے، کیونکہ سنت یہی ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے ان کلمات کو کہنے کا جو حکم دیا وہ ایسے ہی مواقع پر ہے۔ اگر ایسے مواقع پر یہ کلمات نہیں کہے جائیں گے تو کب کہے جائیں گے؟ اگر کوئی لوگ مسجد میں آتے ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہیں کہ مؤذن نے اذان دے دی کہ گھروں میں نماز پڑھو، تم پھر بھی مسجد میں آ گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان لوگوں کو یہ نہیں فرمایا تم مسجد سے نکل جاؤ، فرمایا میں تمہیں مسجد سے نکال کر گناہ گار نہیں کرنا چاہتا، تم مسجد کے اندر آگے ہو، نماز ہم پڑھیں گے۔ مگر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی تربیت تھی۔ جو لوگ مسجد پہنچ سکتے ہیں وہ نماز ادا کریں، اگر راستے نہ ہوں، کیچڑ ہو، پانی ہو، سیلاب ہو، گندگی پھیلی ہوئی ہو، تو پھر بہتر ہے کہ صفائی ستھرائی، پاکیزگی اور طہارت کا خیال کرتے ہوئے آپ نمازیں اپنے گھروں پر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بارش ہمارے ایمان اور عقیدے کا امتحان بھی ہے۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سیبا کے مقام پر ہم ٹھہرے اور وہیں پر رات گزاری۔ رات کو شدید بارش ہوئی۔ فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا کر فارغ ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ مبارک کیا اور فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جو رات بارش ہوئی ہے تمہارے پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے کچھ بندے صبح کو مجھ پر ایمان لے آئے اور کچھ میرے بندوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھے، آپ تھوڑا وضاحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فرمانا یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ یہ بارش میرے حکم سے برسی ہے تو وہ بندہ مجھ پر ایمان لے آیا، اور اس نے ستاروں کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے تو اس نے مجھ اللہ کا انکار کر دیا اور وہ ستاروں پر ایمان لے آیا۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ بارش اللہ برساتا ہے اور اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر کوئی اس بارش کی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے، چاہے وہ ستارے کی طرف ہو، جیسے عرب کے معاشرے میں جہالت کی بنا پر لوگ نسبت ستاروں کی طرف کرتے تھے، اور دور حاضر میں اگر کوئی نسبت اپنے کسی پیر، ولی یا کسی اور شخص کی طرف کرتا ہے کہ یہ فلاں حضرت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شریحاً یہ شرک ہوگا، اور ایسا بندہ ایمان سے خالی اور خارج قرار پائے گا کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، اور اس نعمت کی اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اس کی نسبت کسی غیر کی طرف کی جائے۔ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو بارش کا خالق و مالک بھی اللہ تعالیٰ۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کے حکم سے برستا ہے، اور جہاں حکم ہوتا ہے وہیں برستا ہے۔ تو ایمان اور عقیدے کے امتحان کے اعتبار سے بھی یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، نہ کہ غیر اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، دین سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔